الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الملك الحق المبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وإن الآخرة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة باللذات والشهوات فلا تلهينكم عن الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، دنیا میں انسان دو طرح کی زندگی گزارتے ہیں. ایک قسم انسانوں کی وہ ہے جو مشاہدے والی زندگی گزارتی ہے. جو کچھ آنکھوں سے نظر آ رہا ہے بس اسی کے پیچھے چلتے چلے جاؤ. جو کچھ سنائی دے رہا ہے اسی پر یقین کر لو. جو کچھ ہو رہا ہے اسی کو سب کچھ سمجھ لو. یہ وہ زندگی ہے جو مشاہدے والی زندگی کہلاتی ہے. مشاہدے کے معنی آتے ہیں دیکھنے کے، کہ آدمی اپنی زندگی کو آنکھوں سے نظر آنے والی چیزوں کے پیچھے لگا دے. اسی پر کسی چیز کی طرف بڑھے، اسی پر کسی چیز سے ہٹ جائے، اسی پر کہیں دوڑے، کہیں بھاگے، اسی پر کہیں خوش ہو جائے، کہیں غمگین ہو جائے. یہ وہ زندگی ہے جس میں انسان آنکھوں کے دیکھے کے پیچھے دوڑتا ہے. اس کے پیچھے کی حقیقت اور نظر آنے والی چیزوں کے پیچھے چھپی ہوئی سچائیوں کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتا. یہ نہیں دیکھتا کہ کون سی چیز اس کے لیے حلال ہے یا حرام ہے، کون سی چیز آگے چل کر فائدہ مند ہوگی اور کون سی چیز نقصان دہ ہوگی. وہ بس جو کچھ نظر آ رہا اس کے پیچھے جاتا چلا جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن نے جانور بلکہ جانور سے بدتر کہا ہے، اس لیے کہ جانور بھی یہی زندگی گزارتے ہیں. وہ صرف دکھائی دینے والی چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ایک چھت کے اوپر چند دانے شکاری پھیلاتا ہے اور پنجرہ اس کے ساتھ لگا دیتا ہے. اڑنے والا پرندہ ظاہر کو دیکھ کر ان دانوں کے پیچھے چلا جاتا ہے اور وقتی طور پر چند دانے اس کے پیٹ میں تو جاتے ہیں لیکن پیچھے وہ شکاری کا شکار ہو جاتا ہے. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ کانٹے میں لگے ہوئے گوشت کے ٹکڑے کو دیکھ کر
پانی کی مچھلیاں دوڑتی ہوئی اس گوشت کے پیچھے بھاگتی ہیں، اور جب وہ اسے کھا رہی ہوتی ہیں تو اس بات کی حقیقت سے وہ غافل ہوتی ہیں کہ یہ چند نوالے ان کو کسی اور کا نوالا بنانے والے ہیں۔ کیا آپ اور ہم نہیں دیکھتے کہ قصائی کے ہاتھ کی وہ چند چارے کی ڈالیں جو کسی بکری اور بیل کو وہ دکھا کر اپنی طرف بلاتا ہے، اور بیچارہ وہ بیل یا بکری اسی چارے کے واسطے اس کے پاس دوڑتا ہوا چلا جاتا ہے، اور چھپی ہوئی پیچھے ہاتھ کی چھری کو نہیں دیکھتا کہ چند چارے کے کھانے میں ابھی وہ اس کے حلق سے نیچے بھی نہیں اترے گا، یہ قصائی اس کا گلا کاٹ چکا ہوگا۔ یہی وہ مشاہدے کی زندگی ہے۔ ایک کتے کو ہڈی دکھاؤ تو وہ دوڑتا ہوا ہے، اور اس کو ڈنڈا دکھاؤ تو وہ بھاگ جائے۔ جو نظر آ رہا ہے بس اسی پر زندگی گزار دو۔ دنیا کا ایک طبقہ انسانوں کا وہ ہے جو یہ زندگی گزارتا ہے۔ ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ سارے وعدے جھوٹے ہیں، جو کچھ غیب کی باتیں کہی جا رہی ہیں سب بیکار ہیں، آخرت کوئی چیز نہیں ہے، اور دنیا میں نظر جو آ رہا ہے اس کے پیچھے کوئی نظام خدا کا نہیں ہے۔ بس جو کچھ ہے یہی 4 دن کی زندگی ہے، موج مستی اسی میں کر لو، اور جو کچھ کرنا ہے سب یہی کر لو، اور آخرت کے تعلق سے بے فکر رہو کہ یہیں پر جو کچھ کر لو گے وہی کامیابی کا عنوان ہے، اور یہاں کچھ نہیں کر پاؤ گے تو تم سے زیادہ کوئی نقصان والا بھی نہیں۔ یہ وہ ڈائلاگ رہا ہے ہر زمانے میں ان لوگوں کا جنہوں نے غیب کا انکار کیا اور مشاہدے پر زندگی کو لایا۔ اس زندگی کے مقابل میں ایک اور زندگی ہے جو انبیاء علیہ السلام انسانوں کو دکھاتے تھے اور بتاتے تھے، اور وہ زندگی ہے غیب والی زندگی کہ غیب پر یقین کرو، جو نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے جا کر تحقیق کرو کہ حقیقت کیا ہے، تو تمہیں بہت ساری جگہوں پر ملے گا کہ عزتوں کے نقشوں میں ذلتیں چھپی ہوئی ہیں، اور ذلتوں کے نقشوں میں عزتیں چھپی ہوئی ہیں۔ موت کسی زندگی کے سوغات لے کر آتی ہے، اور زندگی کہیں کہیں موت کا پیغام بن کر آ جاتی ہے۔ رزق کے دروازے نظر آنے والے راستے وہ ایک ٹھوٹی کوڑی انسان کو نہیں دلاتے، اور جہاں ایک دانہ نہ ملنے کی امید ہو وہاں رب ہزاروں دانے اور ہزاروں راستے رزق کے کھول کر بتاتا ہے۔ یہ وہ زندگی ہے جو غیب کی زندگی کہلاتی ہے کہ آدمی جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے جائے، جو کچھ سن رہا ہے اس سے اوپر اٹھے، جو کچھ دیکھ رہا ہے اس سے اوپر جائے، اپنے علم کے اعتبار سے اس کا دماغ جو اسے سمجھا رہا ہے اس کے اوپر اٹھ کر وہ وحی کی باتوں پر اعتماد کرے، آنکھوں کا انکار کر کے نبی کے دیکھے کا اقرار کرے، کانوں کا انکار کر کے نبی کے سنے کا اقرار کرے، اپنے تجربات کو مٹی کے اندر دفن کر دے، اور نبی کی باتوں کو اپنے تجربات کے اوپر لا کر اس نبی کے طریقوں کو زندگی کا اپنا جز بنا دے۔ یہ وہ 2 زندگیاں ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک چلنے والی ہیں۔ ایک زندگی مشاہدے والی ہے، ایک زندگی غیب والی ہے۔ ایک زندگی میں جو کچھ نظر آ رہا اس کے پیچھے بھاگنا ہے، مال نظر آ رہا دوڑو اس کے پیچھے، عہدہ نظر آ رہا دوڑو اس کے پیچھے، کرسی نظر آ رہی دوڑو اس کے پیچھے، دولت نظر آ رہی دوڑو اس کے پیچھے، شہوتوں نے تقاضا کیا دوڑو ان کو پورا کرنے کے لیے، منہ کے چوچلے پورا کرنے کے لیے شراب بھی پیتے چلے جاؤ، منہ کے چوچلے پورا کرنے کے لیے حرام بھی کھاتے چلے جاؤ، پیٹ کو بھرنے کے لیے نہ سود دیکھو، نہ بیاج دیکھو، نہ بٹا دیکھو، نہ جوا دیکھو، نہ کسی کی زندگی کا اجڑنا دیکھو، بس سب کچھ اتارتے چلے جاؤ۔ بس یہ وہ زندگی ہے جس کے پیچھے انسانوں کا ایک طبقہ دوڑ رہا ہے، اندھا بن کر، اس بات کو بھول کر کہ یہ جو کچھ اندر جا رہا ہے عذاب کا عنوان بھی بن سکتا ہے۔ یہ تم جو یتیموں کا مال کھا رہے ہو، قرآن کہہ رہا ہے ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا۔ حقیقت کو دیکھو، سامنے تمہیں بہت اچھی ڈش نظر آ رہی ہے، تم اس کے مزے لے رہے ہو،
لیکن کوئی ایمان اور غیب کی حقیقت سے دیکھے تو قسم خدا کی یہ کوئی ڈش نہیں ہے، یہ آگ ہے جو پیٹ میں ڈال رہا ہے۔ تم کسی بھائی کی غیبت کر رہے ہو، مزے آ رہے ہیں، مجلسیں لوٹ پوٹ ہو رہی ہیں اور لوگوں کو بھی لذت محسوس ہو رہی ہے، اور کوئی قرآن اور نبی اور غیب کی نگاہ سے دیکھے تو نبی کہہ رہے ہیں کہ تم کوئی مزے کا کام نہیں کر رہے، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کچا کھا رہے ہو۔ یہ وہ غیب ہے، یہ وہ غیب ہے جو بتایا گیا ہے، اور وہ ایک مشاہدہ ہے جس پر زندگی بھاگ رہی ہے۔ یہ دو زندگیاں دوستوں ہر زمانے میں چلی ہیں، یہی دو زندگیاں، ایک طرف مشاہدے والے رہے، ایک طرف غیب والے رہے۔ غیب والوں نے اپنی آنکھوں دیکھے کا انکار کیا، کانوں سنے کا انکار کیا، تجربات کو اپنے پیروں کے نیچے روند کر نبی کی بات کا اقرار کیا۔ صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی کو دست لگے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اسقہ عسلا، شہد پلاؤ۔ دست لگے ہیں، لوز موشن ہو رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے شہد پلاؤ، جو خود گرم غذا ہے، جو زیادہ کھا لی جائے تو خود دست لگنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ بالکل نظر کے، دیکھے اور تجربے کے خلاف بات، لیکن حضور کی بات ہے۔ وہ بھائی کو آ کر کہہ رہے ہیں بھائی شہد پی لے، اور وہ شہد پی رہا ہے، اور شہد پینے کے بعد اس کی لوز موشن میں اور اضافہ ہو رہا ہے، وہ پھر آ رہا ہے۔ وہ اپنا تجربہ حضور کو بتانے کے لیے آ رہے ہیں کہ حضور میں نے پلایا تھا لیکن دست اور بڑھ گئے۔ حضور نے کہا اور پلاؤ، حکم تھا، پورا کرنا تھا۔ وہ پھر جا کر اپنے بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ پھر شہد پی۔ اور مجھے یوں لگتا ہے، روایت میں تو نہیں ہے لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید وہ ادنا تذبذب جو غیب اور مشاہدے کا تھا، تجربے اور نبی کی بات کا تھا، اس تذبذب کو بھی صاف کرنے کے لیے بار بار ہو رہا تھا۔ پلاؤ پھر سے، پھر پلایا اور بڑھ گیا۔ پھر حضور کے پاس آئے تیسری مرتبہ، کہ حضور اس کی لوز موشن میں اور اضافہ ہوا ہے۔ حضور نے کہا تیرے بھائی کے پیٹ نے جھوٹ کہا، اللہ نے سچ کہا، شہد میں شفا ہے، جا اسے پلا۔ اب جو یقین کے ساتھ اس بات کو سن کر گئے اور پلایا تو کہنے لگے دست رک گئے۔ غیب والوں کے ساتھ اللہ کی غیبی نصرتوں کا یہ نظام بننا شروع ہوتا ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقر و فاقے نے میری حالت بہت خراب کر دی ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے لیے فراوانی کا فیصلہ کرے، اللہ میرے لیے وسعت اور کشائش کے فیصلے کرے، کوئی وظیفہ کوئی عمل بتائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے رزق میں برکت دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے جاؤ شادی کر لو۔ بالکل آنکھوں دیکھی کے خلاف، بالکل تجربے کے خلاف، بالکل مشاہدے کے خلاف، بالکل کانوں سنے کے خلاف، بالکل زمانے کے رواج کے خلاف۔ وہ کہہ رہے ہیں میرا اپنا اکیلے کا مسئلہ برا ہے کہ کھا نہیں پاتا ہوں، ایک روٹی دن میں ملتی ہے، اور میں اس کو دور کرنے کے لیے درخواست کر رہا ہوں حضور سے کہ حضور یہ ختم ہو اور اللہ مجھے فراوانی دے۔ اور جواب بالکل خلاف پڑا ہے، جاؤ شادی کر لو۔ حکم تھا، گئے شادی کر لی۔ کچھ دنوں کے بعد آئے حضور، حضور نے کہا کیا حال چل رہا ہے؟ کہا حضور پہلے ایک روٹی اکیلی کھاتا تھا، اب وہی ایک روٹی میں ہم دو کھاتے ہیں، کم ہو گیا۔ حضور نے کہا ایک اور شادی کرو، ایک اور شادی کرو۔ حکم تھا اور سارا مشاہدے کے خلاف چل رہا ہے۔ حکم کی بنیاد پر پھر گئے، ایک اور شادی کی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضور نے کہا کیسے چل رہا ہے؟ کہا حضور پہلے دو ایک روٹی میں کھاتے تھے، اب اسی ایک روٹی میں 3 لوگ کھانے والے ہو چکے ہیں، فاقہ نہیں گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور شادی کرو۔ تیسری شادی ان سے کروائی، یا چوتھی بعض روایتوں میں شادی کروائی، اور پھر اس کے بعد کچھ دن گزرے وہ حضور کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میری آخری بیوی ہے یہ کرسیاں بنانے کا فن جانتی، کرسیاں بناتی ہیں، اور اس کے آنے کے بعد سے گھر میں وسعت ہو گئی ہے، یہ کرسی بناتی ہے، اور اللہ کا کرنا ایسے ہوتا ہے
کہ ابھی کرسی بنتی ہی ہے کہ دستک کوئی دے کر دینے کے لیے دینے والا آتا ہے اور کہتا ہے کرسی بیچو گے؟ ہم کہتے ہیں بیچنے کے لیے ابھی تیار ہی ہوئی ہے، مارکیٹ میں لے جانا بھی باقی ہے، لیکن گراہک آ چکا ہے اور وہ اچھی قیمت دے کر وہ کرسی لے کر چلا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اتنی وسعت ہوئی ہے کہ اب ہم چاروں کے چاروں خوب اچھی طرح سے کھا بھی رہے ہیں اور اچھی زندگی گزار بھی رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم ہے میں آنکھوں میں اپنی آنکھوں سے آسمان پر تیری بیوی کی بنائی ہوئی کرسیوں کو لٹکتی ہوئی دیکھ رہا ہوں، اور خدا کی قسم وہ کوئی گراہک نہیں تھا، اللہ کا فرشتہ تھا جو روز آ کر تیری کرسیاں خرید رہا تھا۔ تم نے یقین کیا اللہ کے نبی کی بات پر، نصرتوں کے فیصلے وہیں سے آنے شروع ہوئے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ مصر فتح کر رہے ہیں، جون کا مہینہ آ رہا ہے، وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس رواج ہے دریائے نیل اس وقت تک اپنی آب و تاب سے نہیں بہتا ہے جب تک کہ ایک خوبصورت دوشیزہ کی بلی اس دریا کے اندر نہ دے دی جائے اور اس کو یہاں پر نہ قتل کر دیا جائے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام میں جائز نہیں اور ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں۔ حضرت عمر کو خط لکھ رہے ہیں، حضرت عمر ایک پرچی بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جاؤ یہ پرچی دریائے نیل کے اندر ڈال دو۔ حضرت عمرو بن العاص سب کو لے کر دریائے نیل پر پہنچ رہے ہیں، پرچی کو ڈالنے سے پہلے دیکھ رہے ہیں کہ کیا لکھا ہے عمر بن خطاب نے، تو اس میں لکھا ہوا دکھ رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام کہ اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے بہتی تھی تو بہنا شروع ہو جا، اور اگر اللہ کے حکم کے بغیر بہتی تھی تو ہمیں تیرے بہاؤ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پرچی ڈالی گئی رات میں شام کے وقت، اور دوسرے دن پورے مصر والوں نے دیکھا بلی دینے کے بعد جو پانی کی بہاؤ اور رفتار ہوتا تھا اس سے کہیں زیادہ اس پرچی کے ڈالنے کے بعد سے وہ بہاؤ ہوا، اور وہ دن اور آج کا دن یہ دریائے نیل میں کبھی قحط نہیں آیا۔ ہر چیز غیب کی طرف تھی صحابہ کی، یہ صحابہ تھے جنہوں نے اس بات کی محنت کی تھی کہ جو نظر نہیں آ رہا ہے اور نبیوں کے ذریعے سے اس کا علم دیا جا رہا ہے اس کو ایسے مانو کہ مشاہدے کی طرح غیب ہو جائے، یوں ہو جائے کہ وہ جو کچھ نظر نہیں آ رہا وہ سامنے ہے، وہ حقیقت ہے۔ یہی تو بات تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اگر میرے سامنے کوئی جنت لا کر رکھ دے اور کوئی جہنم لا کر رکھ دے اور کوئی پلسرات لا کر رکھ دے، قسم خدا کی غیب کا یقین ایسا بنا ہوا ہے کہ دیکھنے کے بعد کے یقین اور غیب کے یقین میں کوئی فرق نہیں آیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی کامیابی کی دوستوں بنیاد یہ تھی کہ وہ اللہ کی باتوں پر، وہ نبی کے وعدوں پر، وہ نبی کی باتوں پر، وہ دین اور اس کے حکموں پر اور دین اور اس کے تقاضوں پر ایسا پکا یقین رکھنے والی قوم تھی کہ دنیا اپنی آنکھوں کے سامنے وہ دیکھتے تھے کٹتی ہوئی مٹتی ہوئی، اور اپنے تجربات کو دیکھتے تھے کہ وہ غیب کے خلاف جا رہے ہیں، لیکن وہ اپنی آنکھوں دیکھے کو، اپنے کانوں سنے کو اور اپنے تجربات کو اور اپنی عقل کو اللہ اور اس کے نبی کی باتوں کے سامنے قدموں کے نیچے رکھ کر روک دیتے تھے۔ یہ وہ بنیاد تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ابو جہل آیا، کہنے لگا ابو بکر پتہ بھی ہے آج کیا ہوا ہے؟ کہنے کیا ہوا؟ ابو بکر دور تھے مسجد حضور کے گھر سے، کیا ہوا ہے؟ کہ تمہارے ساتھی نے آج ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے۔ کیا کہا؟ کہ ابھی تک کہتا تھا کہ اس کے پاس آسمان سے خبر آ رہی ہے، آج اس نے کہا ہے کہ راتوں رات وہ بیت المقدس گیا اور وہاں سے ساتوں آسمان گیا، اللہ سے ملاقات کر کے پھر بیت المقدس آیا، اور رات کے ہی اس پہر میں وہ واپس اپنے گھر بھی آ گیا۔ بھلا ابو بکر یہ ممکن بھی ہے؟ جس بیت المقدس کا سفر 2-4 مہینے کا ہو، وہاں سیکنڈوں میں جا کر محمد کیسے واپس آ سکتے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے کانوں سے حضور سے نہیں سنا، ایک دشمن حضور کا حضور کی بات سنا رہا ہے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں صحیح کہے خدا کی قسم تو نے یہ بات سنی ہے؟ کہا خدا کی قسم یہ بات میں نے سنی اور محمد کا یہ دعویٰ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ پھر خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ وہ سچے ہیں، وہ سچے ہیں۔ اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ ایمان اس کا نام ہے۔
لا الہ الا اللہ اپنی حقیقتوں کو چاہتا ہے، ایک صرف زبان پہ گھما دیے جانے والا اور تذکرے میں لا لیے جانے والا ایک کلمہ نہیں ہے، اس کی حقیقتیں ہیں، اس کے تقاضے ہیں، اس کو پورا کرو۔ لا الہ الا اللہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کی بات پر اپنی آنکھوں دیکھے سے زیادہ یقین کرو، اللہ کی بات پر اپنے کانوں سنے سے زیادہ یقین کرو، اللہ کی بات پر، نبی کی بات پر اپنے علم سے زیادہ یقین کرو، اللہ کی بات پر، نبی کی بات پر اپنے تجربوں سے زیادہ یقین کرو۔ اور یہ جب تک اس سطح پر امت نہیں پہنچتی، یہ بات بہت بنیادی ہے کہ جب تک امت اس سطح پر نہیں پہنچے گی کہ وہ غیب کے یقین پر اپنے آپ کو لے جا چکی ہو، اس وقت تک اللہ کی غیبی نصرتیں بھی ظاہر نہیں ہوتی۔ اللہ کی غیبی نصرتوں کو ظاہر ہونے کے لیے امت کو اس سطح پر پہنچنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بغیر غیبی نصرتیں نہیں آتی، اس کے بغیر مددیں نہیں آتی، اس کے بغیر اللہ کی طرف سے غیبی فتوحات کے فیصلے نہیں ہوتے۔ کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے آدمی اپنے تاثرات کو، اپنے مشاہدے کو، اپنے تجربے کو، اپنی آنکھوں دیکھے کو، اپنے کانوں سنے کو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے سامنے جھٹلا دے، ہٹا دے، کہے صدق اللہ و رسول، سچ کہا اللہ نے، سچ کہا نبی۔ تو ایک زندگی یہ ہے غیب والی، اس زندگی پر جس زمانے میں جو قوم آئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو چمکا دیا۔ اس امت کی کامیابی کی یہی بنیاد ہے کہ جب کبھی امت اس پر آئی ہے، اللہ نے اپنی غیبی مددوں کے ذریعے سے اس امت کی کامیابی کے فیصلے کر دیے، اور اس امت کے زوال، اس امت کی شکست اور اس امت کے گرنے کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ امت کے افراد بھی مشاہدے افراد ہیں، امت کے افراد بھی آنکھوں دیکھے کے پیچھے بھاگنے لگے، امت کے افراد بھی مال و دولت کو ہی حقیقت سمجھنے لگے، امت کے افراد بھی دنیا کی عزتوں ہی کو حقیقت سمجھنے لگے۔ عہدے اور کرسی اور لالچ کے منصب کی لالچ نے ان کی آنکھوں سے غیب کے پردوں کو، غیب کے پردے ان کی آنکھوں پہ ڈال دیے، کچھ نہیں نظر آ رہا، دوڑ رہا ہے آدمی پیسہ پیسہ، دوڑ رہا ہے آدمی مال مال، دوڑ رہا ہے آدمی عہدہ عہدہ، کرسی کرسی، انانیت کا ایک بھوت دماغوں میں سوار ہے۔ زندگیاں تباہ ہیں کہ آدمی نے اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ کے تقاضے پہ کھڑا ہی نہیں کیا۔ جو باتیں حضور نے کہی غیب کے خلاف ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں حضور؟ 3 چیزوں پہ میں قسم کھاتا ہوں۔ دیکھو مشاہدے کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ 3 چیزوں پہ میں قسم کھاتا ہوں ہو کر رہے گی۔ 3 چیزوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں، ہو کر رہے گی۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما نقصت مال من صدقہ، صدقے سے مال کم نہیں ہوگا۔ دکھ رہا ہے آنکھوں کا کہ 50 روپے جیب کے نگاہ ہیں اور غیب کہہ رہا ہے مال کم نہیں ہوگا، دکھ رہا ہے، اس کے خلاف بات ہے، اس کے خلاف بات ہے۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، معاف کر دینے والے کی عزت کبھی گھٹے گی نہیں، بڑھ جائے گی۔ یوں لگ رہا ہے کہ میں تو سرنڈر ہو گیا، یہ جیت گیا آج کی اس لڑائی میں، یہ جیت گیا اس مقابلے میں چپ ہو گیا، بظاہر اس نے میدان مان لیا، میں چپ ہو گیا۔ اور حضور کہہ رہے ہیں کہ تو جو معاف کرنے والا ہے تیری عزت بڑھے گی، اس کی عزت گھٹ جائے گی۔ وما تواضع للہ احد الا رفعہ اللہ، اور اللہ کے لیے جو جھک جائے گا اللہ اس کو بلند کر دے گا۔ قسم کھا کر کے ہو کر رہے گا۔ یہاں جھکنا ناکامی نظر آ رہا ہے، شکست نظر آ رہی ہے، یہاں پیسے کا جانا ناکامی نظر آ رہا ہے۔ مشاہدہ کہہ رہا ہے پیسے نہ نکال کم پڑ جائیں گے، بدلا لے معاف نہ کر لوگ کیا کہیں گے، بزدل ہے، کمزور ہے۔ جھک مت کسی کے سامنے، جھک جائے گا تو تیری شان گھٹ جائے گی، تو نیچے ہو جائے گا۔ اور ان سب مشاہدوں کے خلاف وہ نبی کہہ رہا ہے
کہ مال صدقے سے بڑھ جائے گا، معافی سے عزت اور بلند ہو جائے گی، جھکنے والے کو اللہ اور اونچا کر دے گا۔ ایمان اس کا نام ہے، یہ تجربے ہیں، یہ مشق ہے، یہ محنت ہے۔ لا الہ الا اللہ پر یقین کی، جس کا لا الہ الا اللہ مضبوط ہوگا وہ ان بنیادوں کو دیکھ کر آگے بڑھے گا اور کہے گا دنیا چاہے جو کچھ کہے، میرے نبی نے یہ کہا ہے، یہ ہو کر رہے گا، ایسے ہی ہوگا۔ لا الہ الا اللہ ایک حقیقت ہے دوستوں، کاش کہ ہم اسے سمجھیں اور کاش کہ اس کی حقیقتوں کی طرف ہم توجہ دیں کہ یہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ بنیاد ہے کہ جب کبھی امت اس پر آئی ہے اللہ نے عزتوں پر اسے پہنچایا ہے، اور جب کبھی امت اس سے ہٹی ہے یہ نیچے گری ہے۔ اس امت کے سامنے بنی اسرائیل کو قرآن کریم کے 28 سے 29 پاروں میں اللہ نے ذکر میں لایا اور بنی اسرائیل کے واقعات سنائے کہ دیکھو بنی اسرائیل کو دیکھو اور بنی اسرائیل کے واقعات کو دیکھو، ان کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، ان کو عزت اگر کسی بنیاد پہ ملی ہے تو غیب کے یقین ہے، اور یہ کبھی اگر مار کھائے ہیں تو وہ غیب سے ہٹ کر مشاہدے پر زندگی لانا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کہا ہے وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ بنی اسرائیل کی یہ تاریخ ہم نے طے کی تھی کہ 2 مرتبہ یہ عزت کو پائیں گے اور 2 مرتبہ انتہائی فساد مچائیں گے۔ کنعان کا ایک چھوٹا سا قبیلہ جو حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں پر مشتمل تھا، ایک غیبی نظام ان کے لیے حرکت میں آ رہا ہے، اور وہ جگہ جہاں پر کسی بچے کو ذلیل ہو جانا ہے، جہاں کسی بچے کو مر جانا ہے، اس کنویں سے یوسف کو باہر نکالا جا رہا ہے، اور وہ بازار جہاں کسی کی عزت اچھل جاتی ہے اس بازار میں اس کی عزت کو نیلام کیا جا رہا ہے، اور پھر وہ محل جہاں پر اس کا خوشخبار ٹھکانہ اور ٹھکانہ تھا وہاں پر اس پر تہمت لگوائی جا رہی ہے، اور پھر وہ جیل جہاں پر مجرموں کا ٹھکانہ تھا اور جہاں سے عزت کے نقشے کا کوئی نکلنے کا ظاہری کوئی شکل موجود نہیں تھی، اس جیل سے سیدھے اٹھا کر وزیر خزانہ کے منصب پر یوسف علیہ السلام کو کون سا لب بٹھا رہا ہے؟ یہ کیا چل رہا ہے؟ غیب کی علامہ کی نگاہ سے تم دیکھو گے تو یوں لگے گا یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن اگر غیب کی نگاہ سے دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا یہ پورا نظام، یہ کائنات کا ہر فرد اور کائنات کی ایک ایک شے اس رب کے حکم کے محتاج ہے، یا وہ ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور وہ عزتوں میں کیسی ذلت کے نقشے بنا دے اور وہ ذلتوں میں کیسی عزت کے نقشے بنا دے وہی جانتا ہے۔ وہ یوسف اگر کنویں میں نہ گرتے وہ مصر کے وزیر خزانہ بھی نہ بنتے، اور وہ مصر کے وزیر خزانہ نہ بنتے تو مصر کے بادشاہ بھی نہ بنتے۔ وہ یوسف پر تہمت نہیں لگتی تو وہ جیل کیسے جا پاتے؟ وہ جیل نہیں جاتے تو ان کے لیے تخت پر آنا ممکن کیسے تھا؟ ایک معمولی قبیلہ ہے، ایک معمولی خاندان ہے، اور دنیا کی اکیلی ایک حکومت ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، جو اکیلا خاندان ہے یوسف کا جو بغیر کسی لڑائی کے سنگل ایک آدمی کو قتل کیے بغیر بادشاہت منتقل ہوئی، ایک آدمی کو، ورنہ بادشاہتیں منتقل ہوتی ہیں تو لاکھوں کروڑوں مر جاتے ہیں، کوئی جنگ نہیں، کوئی جنگ نہیں، اور دوسرا قبیلہ بادشاہ بنا ہے، دوسرا قبیلہ بنی اسرائیل، قبطیوں نے اپنی حکومت بنی اسرائیل کے ہاتھ میں دے دی۔ معمولی بات ہے، یہ اپنے عروج پر رہے جب تک رہے، اور یہ اپنی ترقی پر رہے جب تک رہے۔ مصر والے ان بنی اسرائیلیوں کی وہ عزت کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی نسبت پر کہ ایسی عزت دنیا نے کبھی نہیں دیکھی ہو، لیکن پھر ان کی زندگیوں میں بگاڑ آیا، پھر ان کی زندگیاں اعمال سے ہٹی، پھر ان کی زندگیاں مشاہدوں کے پیچھے بھاگی، گورنری کی لالچ، عہدے کی لالچ، پیسے کی لالچ، منصب کی لالچ، شہوتیں ان کے دماغ میں، خواہشات ان کے دماغ میں، یہ اتنے نیچے اترے کہ اللہ نے ان کے اوپر، نبی کی اولادوں پر، جن کی نسلوں میں نبی آنے ہیں، ان پر ایک کفن چور فرعون کو مسلط کر ڈالا۔ اللہ کا نظام اتنا سخت ہے، لکھا ہے تاریخ میں، فرعون کفن چوری کرتا تھا، کفن بیچا کرتا تھا، اس کی دکان تھی، اور جو کفن بیچتا رات میں جا کر اس قبر سے اسی کپڑے کو نکال کر لا لیتا، پھر صاف کر کے اسی کو بیچتا، کام تھا اس کا۔ سنگ دل، پتھر دل ہو گیا تھا،
ایسے کفن چور کو نبیوں کی اولاد پر اللہ نے مشاہدے والی زندگی کی وجہ سے مسلط کر دیا۔ اللہ کا نظام ہے، تم ہٹو گے اپنی ڈگر سے تو ایسوں کو تم پر لائیں گے کہ تم گمان بھی نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ کا نظام۔ اور حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے ذریعے سے پھر یہاں نجات دلائی۔ محنت ہوئی حضرت موسیٰ کی 23 سال سے زیادہ کا عرصہ، 33 سال سے زیادہ کا عرصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محنت کی اپنی قوم پر، اسی بات کی کہ غیب پر یقین کرو، جو نظر آ رہا ہے اس سے ہٹ جاؤ، جو نظر آ رہا ہے اس سے ہٹ کر جو اللہ کہہ رہا ہے اس پہ یقین کرو۔ اور جب اس سطح پر یہ امت آئی، وہ بنی اسرائیل جو فرعون کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلتے تھے، جب ان کا یقین اس سطح پر پہنچا کہ رات کی تاریکی میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا نکل جاؤ اس علاقے سے اور نکل جاؤ یہاں سے ہجرت کرنے کے لیے، تو بغیر اجازت کے جب وہ نکلے غیب پر یقین کے ساتھ، اللہ نے اپنے غیبی مددوں کو پھر دکھایا ہی نہیں۔ کیسے دکھایا؟ وہ رب اس بات پر قادر تھا کہ رات کی تاریکی میں انہیں پار لگوا دیتا، لیکن اس رب کو دکھانا تھا کہ غیب پر یقین رکھنے والوں کے لیے کیسی مددیں اور نصرتیں ہوتی ہیں۔ رات پر ایک جنگل میں ان کو بھٹکاتا رہا، اور صبح جب ہوئی تو صورتحال یہ تھی کہ بحر قلزم ان کے نگاہوں کے سامنے تھا اور فرعون کا لشکر ان کی نگاہوں کے پیچھے تھا۔ یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ پکڑے گئے۔ اور ایک نبی کا یقین اس وقت چلا کر کہہ رہا تھا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں میرا رب راستہ دکھائے گا۔ اور پھر یہی غیب والے تھے، اللہ کے یقین والے تھے، اور سارے مشاہدوں اور تجربوں کو چھوڑنے والے تھے، جو اس بات پر یقین کر گئے کہ نبی نے کہا ہے اللہ کوئی راستہ نکالے گا تو اب اللہ راستہ نکالے گا۔ اور اسی پر غیبی نصرتیں ہوئی، مارو اپنے عصا کو اس سمندر پر، 12 راستے تمہارے لیے کھل گئے۔ یہ غیب کے یقین والے ان 12 راستوں سے نکلے اور پھر مشاہدے والے آ کر یہاں پھنسے۔ پیچھے فرعون آیا، کہنے لگا جیسے یہ پار ہو گئے ویسے ہم بھی پار ہو جائیں، اور ویسے ہی ڈالے اپنی سواریوں کو اور تباہ ہو گئے۔ ہر زمانے میں اللہ نے بتایا ہے کہ غیبی یقین رکھنے والے، اللہ پر کامل یقین رکھنے والوں کے لیے راستے کھلتے ہیں، اور اللہ پر یقین نہ رکھنے والوں کے لیے راستے اس طرح بند ہوتے ہیں۔ اس یقین پر پہنچے، چند دن گوسالہ پرستی کی تھی یعنی بنی اسرائیل نے، اور اللہ کا حکم آیا تھا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تمہاری توبہ بجز اس کے قبول نہیں ہو سکتی کہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اور خود کو اللہ کے لیے قتل کر ڈالو، مار ڈالو اپنے آپ کو، تو اللہ توبہ قبول کرے گا۔ ہر بڑے نے اپنے قریبی کا گلا کاٹنا شروع کیا، اور ہر گنہگار نے اپنے آپ کو قتل کرنا شروع کیا۔ موسیٰ علیہ السلام زمین پر گر گئے، مولا میری امت تو پوری کٹ جائے گی، رحم کر دے، جتنے مرے ہیں انہی پر باقی کی توبہ قبول کر لے۔ 20,000 بنی اسرائیل کٹ گئے، اور ان کے کٹنے پر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ قربان جاؤ امت محمدیہ کے، یہاں توبہ قبول کرنے کے لیے اتنی بڑی شرط نہیں ہے، یہاں توبہ کے لیے اتنی بڑی شرط نہیں ہے، یہاں توبہ کے لیے اتنی بڑی شرط نہیں ہے۔ اے میرے بندے، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی، میرے بندے تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی اگر ہو جائیں، کوئی نہیں کر سکتا، اتنے کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک گناہ کو ایک پتھر بنا دو، ایک چٹان بھی اگر بنا دو، اور ہر گناہ پر ایک چٹان رکھنا شروع کر دو، پوری دنیا کے انسان گناہ کرنا شروع کر دے، تب بھی یہ چٹانوں کی قطار آسمان کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ اپنی رحمت بتاتے ہوئے اس امت کے لیے کہہ رہا ہے تم میں کا ایک اگر اتنے گناہ کر دے اور ایک مرتبہ کہے میرے اللہ معاف کر دے، میں سب معاف کر دوں گا، سب معاف، کوئی پرواہ نہیں کروں گا کتنا کر کے آیا ہے۔ اور وہاں حکم آ رہا ہے توبہ چاہیے، ہاں قتل کرو اپنے آپ کو، مارو اپنے آپ کو۔ 30,000 مرے، توبہ قبول، مصر مل گیا، فلسطین مل گیا۔ پھر بگاڑ آیا، پھر بگاڑ آیا، اور عجیب بگاڑ آیا۔ خواہشات زندگی کا مقصد بن گئی، شہوتیں زندگی کا مقصد بن گئی۔ بادشاہ وقت نے
ایک ایسی خاتون سے شادی کرنی چاہیے جو اس پر حرام تھی، ناجائز سا رشتہ۔ یحییٰ علیہ السلام کا زمانہ چل رہا ہے، زکریا علیہ السلام زندہ ہے، فتویٰ پوچھا جا رہا ہے یحییٰ علیہ السلام سے کہ میری فلاں ذات یہ بہن ہے، کیا میں اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ اور وہاں سے جواب آ رہا ہے یہ تیرے اوپر حرام ہے، تو شادی نہیں کر سکتا۔ وہ جو لڑکی تھی اس کی ماں شادی کروانا چاہتی تھی تاکہ بادشاہت میں اس کا حصہ بنے۔ اس نے اپنی لڑکی کو تیار کیا، رات میں پارٹی ہے، بادشاہ کا جشن ہوگا، تو تو شراب بھی پلانا، رقص بھی کرنا، اور جب وہ مدہوش ہو جائے تو اس سے قریب آنا چاہے تو اس سے کہنا کہ میری قربت کے لیے معاوضہ یہ ہے کہ یحییٰ کا سر میرے قدموں میں ڈال دے۔ یہی ہوا۔ وہ اس ناچنے گانے والی کے قریب گیا، اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، جس نے تیرا اور میرا رشتہ منع کیا ہے اور جس نے تیرے اور میرے ملن کے درمیان رکاوٹ ڈالی ہے، جب تک ایک دشت میں تو اس کا سر میرے سامنے نہیں لائے گا تب تک میں تجھے اپنے قریب نہیں آنے دوں۔ اس نے کہا موقع بھی اچھا ہے، جب تک یحییٰ رہے گا میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر پاؤں گا، لہذا یحییٰ کو رات کی تاریکی میں قتل کر دینا چاہیے۔ شہوتیں دماغوں پہ غالب آ گئی تھی۔ یہی مشاہدہ ہے، وقتی لذتیں آخرت سے غافل کر دیتی ہیں آدمی کو، وقتی مزے اللہ کی پکڑ سے غافل کر دیتے ہیں آدمی کو، وقتی خواہشات آخرت کے عذابات، اس کے سانپ بچھو اور اس کے ڈسنے اور ان کی آگ اور انگاروں سے غافل کر دیتے ہیں آدمی کو۔ اس نے فوجیوں کو بھیجایا، کہا تنہائی میں یحییٰ کو قتل کر کے اس کا سر دشت میں رکھ کر لا لینا۔ نبی کو مار ڈالا، نبی کو قتل کر ڈالا۔ یحییٰ علیہ السلام کو رات ہی رات قتل کر دیا، سر لے کر پیش کیا گیا، یہ دیکھو تیری خواہش پوری کر دی میں ایک عورت کے لیے۔ نبی کو قتل کر ڈالا اور اللہ کا عذاب اترا، یہ مارنے والے پورے پتھر کے بن گئے، پتھر ہو گئے۔ عذابات اللہ کے اترتے ہیں تو فرد کے بگاڑ پہ نہیں، جب عمومی معاشرہ ہی گندا ہو جاتا ہے، عمومی صورتحال جب بگڑتی ہے اس وقت پکڑ بھی ہوتی ہے۔ یہاں ایک بادشاہ کا دماغ خراب نہیں تھا، یہاں تو سب ہی خراب ہوتے ہیں۔ اب سوچو واقعہ کتنی عجیب بات ہے، نبی کا قتل ہوا ہے ایک خاتون کے واسطے، اور اللہ کا عذاب اس پر اترا، مارنے والے پتھر کے ہو گئے، بادشاہ پتھر کا بن گیا۔ قوم کا دماغ یہاں سنبھلنا چاہیے تھا کہ اللہ کی پکڑ ہے، توبہ کرو، لیکن انہوں نے کہا بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ نبی کا بدلہ اس کے رب نے لے لیا تو بادشاہ کا بدلہ اس کی عوام نہیں لے گی؟ بادشاہ کا بدلہ اس کی عوام لے گی، کس سے لے گی؟ یحییٰ کا باپ زکریا زندہ ہے، پکڑو اس کو اور اسے قتل کر ڈالو۔ بگاڑ اس سطح پر جاتا ہے جب دماغ سے غیب نکل جاتا ہے، اللہ نکل جاتا ہے۔ اور دوڑے زکریا علیہ السلام کے پیچھے، وہ دوڑے کدھر بچنے کے لیے، ایک درخت نکلا، اسے کہا مجھے اندر پناہ دے دے، وہ کھلا، زکریا اندر، ان کے دامن کو شیطان نے پیچھے سے کھینچا، یہ تلاش کرتے کرتے تھک گئے، وہ آیا، کہہ لے کسے تلاش کر رہے ہو؟ زکریا کو، کہا یہ درخت کے اندر ہے، کہا یہ درخت کے اندر کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا وہ دیکھو اس کا کپڑا جو جانتے ہوگے، کہاں جانتے ہیں، وہ دیکھو باہر نکل رہا ہے، کہا اب کیسے کریں؟ اس نے نیم کا ایک پتا لایا، کہا اس طرح کی کوئی کاٹنے والی چیز بناؤ اور درخت کو اوپر سے نیچے کاٹ دو، تمہارا انتقام پورا ہو جائے گا۔ اور ان بدبختوں نے وقت کے نبی کو درخت کے ساتھ چیر ڈالا۔ مشاہدے والے بگاڑ کا اس انتہا پر پہنچتا ہے آدمی، اس کے دماغ میں بس خواہش بن جاتی ہے، تعصب ہو جاتا ہے، علاقائیت ہو جاتی ہے، قومیت آ جاتی ہے، امت بنے سے ہٹ جاتا ہے، اللہ کے خوف سے ہٹ جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے بخت نصر کو ان کے اوپر جو مبتلا کیا، مسلط کیا، اس نے قسم کھائی تھی فلسطین میں اس وقت تک لوگوں کو مارتا رہوں گا جب تک کہ میرے گھوڑے کے سینے تک لوگوں کا خون نہ آ جائے۔ کٹتے ہیں، 2 لاکھ سے زیادہ لوگ اس نے کاٹ دیے، 2 لاکھ سے زیادہ۔ اس کے قریبی لوگ آئے، کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، خون گرتا ہے، زمین چوس لیتی ہے، تیرے گھوڑے کے سینے تک خون کیسے آ سکتا ہے؟ تو کہا میں نے قسم کھائی ہے، میں اس قسم سے نہیں ہٹوں گا، میں نے قسم کھائی ہے، میں اس قسم سے نہیں ہٹوں گا۔ 2 لاکھ مر چکے ہیں، نہیں میں نے قسم کھائی ہے، میں اس سے نہیں ہٹوں گا۔
قریبی لوگوں نے کہا کسی نشیبے علاقے میں سے لاؤ اور خون کے اوپر پانی ڈالنا شروع کرو. وہ پانی ڈالا گیا، پانی ڈالا گیا، پانی ڈالا گیا. جب جا کر خون اس کے گھوڑے کے سینے پہ لگا، اس نے کہا میں نے اپنی قسم پوری کر ڈالی. یہ نظام ہے دوستوں. اللہ بتا رہے ہیں غیب سے ہٹو گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے ہٹو گے تو ہر زمانے میں ایسی مار کھاؤ گے، اور جب کبھی اس پر آؤ گے ہر زمانے میں چمک جاؤ گے. یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بنیاد پر آنے کے لیے ہے آواز. اور یہ بنیاد مضبوط کرنے کی جگہ ہے مسجدیں. غیب کہاں بنے گا؟ بازار میں غیب نہیں بنتا، مشاہدہ بنتا ہے. کرسیاں بنتی ہیں، عہدے کی لالچ پیدا ہوتی ہے. راستوں میں اللہ کا غیب پیدا نہیں ہوتا، مشاہدہ پیدا ہوتا ہے. دکانوں میں جانے کے بعد اللہ یاد نہیں آتا، وہاں کی دال ٹپکتی ہے اس کو دیکھ کر. اس غیب کے بننے کی جگہ مسجدیں ہیں. مسجدیں اس غیب کے بننے کی جگہ ہیں. اس لیے اس دعوت کا بنیادی عنوان ہے کہ اس دعوت کے عملہ مسجدوں کو آباد کرے. ایمان کے بننے کی جگہ مسجد ہے. لا الہ الا اللہ کی مضبوطی کی جگہ مسجد ہے. محمد رسول اللہ کی مضبوطی کی جگہ مسجد ہے. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اذا رأيتم رجلا يعتاد المسجد فاشهدوا له بالایمان. کسی آدمی کو مسجد آتا جاتا دیکھو، بار بار مسجد آ رہا جا رہا تو گواہی دو اس پر کہ یہ مومن ہے. گواہی دو اس بات ہے کہ مومن ہے. مومن ہی مسجد کا عادی ہوگا، مومن ہی مسجد کا عادی ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کے بعض بندے وہ ہیں جو اللہ کے ہمنشیں ہیں. فرشتے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. وہ کہیں جاتے ہیں تو فرشتے ان کے انتظار میں ہوتے ہیں. وہ کسی کام میں ہوتے ہیں، فرشتے ان کا کام میں مدد کرتے ہیں. وہ کسی بیماری میں پڑے ہوتے ہیں تو فرشتے مسجدوں میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ میرے مولا یہ ہمارا ساتھی تھا، بیماری کی وجہ سے گھر میں بیٹھا ہے، اسے صحت دے کے پھر یہاں واپس کر دیں. ان للمساجد اوتاد. وہ مسجدوں کے کھوٹے ہوتے ہیں. کھوٹے اوتاد کہا ہے کھوٹا، کیلا نہیں اور کوئی اوپر کی چمک دھمک والی چیز نہیں، کھوٹا. اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ زمانہ اب اوپر سے لگانے کا آیا ہے. پرانے زمانے میں تعمیرات میں کھوٹے دیوار کی تعمیر کے ساتھ گاڑ دیے جاتے تھے، کھوٹے لگا دیے جاتے تھے. وہ دیوار کے ساتھ اس کو اٹھایا جاتا تھا. وہ ایسے ہوتے تھے کہ وہ نکالنے پر دیوار خود خراب ہوتی تھی، بتکلف انہیں نکالنا پڑتا تھا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ایسے ہی مومن ہوتے ہیں کہ مسجد میں ان کا دل لگ جاتا ہے، انہیں نکالو چھین کر کھینچ کر تو مسجد سے باہر نکلتے ہیں، ورنہ مسجد میں ہی رہتے ہیں. مزاج ہوتا ہے. مسجد کی آبادی عنوان ہے ہماری اس محنت کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے اس کو اپنے عمل میں لیا تھا کہ مسجدوں کو آباد کرتے تھے. حضور گھر میں تشریف فرمائے اور پھر اٹھ کر باہر آ رہے ہیں اور مسجد نبوی میں آ کر دیکھ رہے ہیں حلقے لگے ہوئے ہیں. حلقے الگ الگ لگے ہوئے ہیں. ایک جگہ قرآن کا حلقہ لگا ہوا ہے. حضور آ رہے ہیں، کیا کر رہے تھے؟ اللہ کا تذکرہ کر رہے تھے، اللہ کی بڑائیاں بیان کر رہے تھے، اللہ کو بول رہے تھے، سن رہے تھے. اچھی بات ہے. قرآن کا تذکرہ اور قرآن کا مذاکرہ کر رہے تھے، اچھی بات ہے. میں آ کر بیٹھا اور حضور کہہ رہے میں آ کر اس لیے بیٹھا ہوں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ گھر سے نکلیے اور جا کر ان کے ساتھ بیٹھیے. اللہ نبی کو کہہ رہا ہے ان کے ساتھ بیٹھیے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں ایک مسجد سے باہر سے گزر رہے ہیں. مسجد کے باہر سے مسجد میں شور کی آواز سنی. کہا بھائی کیا ہو رہا ہے مسجد کے اندر، کیوں شور ہو رہا ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں شور نہیں ہو رہا، حلقے لگے ہوئے ہیں مسجد میں، حلقے، اور قرآن کا مذاکرہ ہو رہا ہے، تفسیر سیکھی جا رہی ہے، مسائل سیکھے جا رہے ہیں اور دین کی باتیں اور قرآن اور اس کی تجوید کے حلقے لگے ہوئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خدا کی قسم ہے یہی وہ لوگ ہیں جن سے حضور کو سب سے زیادہ محبت تھی، سب سے زیادہ. معمولی نہ سمجھو اپنے تعلیم کے حلقوں کو، قرآن کے حلقوں کو. یہ وہ حلقے ہیں جن سے حضور کو سب سے زیادہ محبت تھی. حضرت عمر شام گئے، شام کے گورنر سامنے آئے.
پہلی کارگزاری حضرت عمر لے رہے ہیں. ملک شام ایک صوبہ ہے اس زمانے کا، یعنی کہ کتنا مال ہے، کتنا بیت المال کا کیا چل رہا ہے، کوئی سوال نہیں. پہلا سوال ہے حضرت عمر کا، بھائی تمہاری مسجدوں کا کیا حال ہے. پہلا سوال ہے عمر کا، بھائی تمہاری مسجدوں کا کیا حال ہے. اور اس کے جواب دینے سے پہلے خود کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے تمہاری مسجدوں کا حال یہ ہوگا، ایک آدمی آتا ہوگا دروازے پر کھڑا ہوتا ہوگا، جھانکتا ہوگا، کوئی پہچان کا دکھتا ہوگا تو آ کر اس سے بات کرنے میں لگتا ہوگا، ورنہ ایسے بھاگ جاتا ہوگا جیسے بدکا ہوا اونٹ اس کی رسی کھلنے پر بھاگ جاتا ہے. نمازوں کے سلام پھرنے پر ایسے بھاگ جاتا ہوگا جیسے بدکا ہوا اونٹ نکل کر بھاگ جاتا ہے. میں کہنے لگا امیر المومنین بات تو سن لیں، کیا ہے ہماری مسجدوں کا حال ایسا نہیں ہے. پھر کیسا ہے کہ ہماری مسجدیں مختلف اوقات میں مختلف حلقے کے ساتھ بھری رہتی ہیں. اس میں قرآن کا حلقہ، تفسیر کا حلقہ، تجوید کا حلقہ، فقہ کا حلقہ، مسائل کے سیکھنے کا نظام چلتا رہتا ہے. اور مسجدوں میں لوگ وقت لے لے کر آتے ہیں، وقت دیتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور سیکھنا سکھانا کر کے پھر جاتے ہیں. اس طرح مسجدوں سے وحشت کے ساتھ بھاگتے نہیں ہیں. عمر نے جب یہ کارگزاری سنی تو کہا خدا کی قسم ہے جب تک تمہاری مسجدوں کا حال ایسا رہے گا تم خیر پر، عزت پر، بلندی پر رہو گے، اور جب کبھی تمہاری مسجدوں کا نظام اس سطح سے ہٹ جائے گا اس وقت تم خیر سے ہٹ کر شر پہ چلے جاؤ گے. بنیاد ہے مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو وقت دو، یہ بننے کی جگہ ہے، ورنہ مشاہدے کا دین تباہ کر دے گا، تباہ زندگیاں تباہ کر دے گا. لا الہ الا اللہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ کہتے کہتے مرے گا اور پتہ نہیں چلے گا کہ کب اس کے ایمان کو شیطان نے اس سے چھین لیا تھا، پتہ بھی نہیں چلے گا. تو ایک غیب پر دین کو اٹھانا، ایک غیب پر دین کو اٹھانا اور دوسرے اخلاق پر دین کو اٹھانا، دو بنیادیں ہیں، دو بنیادیں کہ ایک غیب پر دین کو چلاؤ، جو کچھ اللہ نے کہا ہے وہ سچ ہے، جو کچھ نبی نے کہا وہ سچ ہے. آنکھوں دیکھا غلط ہے، کانوں سنا غلط ہے، اگر وہ نبی کی بات کے خلاف جاتا ہے، اگر وہ اللہ کی بات کے خلاف جاتا ہے، اگر وہ تجربے کے خلاف جاتا ہے، اگر وہ مشاہدے کے خلاف جاتا ہے، وہ سب کچھ غلط ہے. جو میرے نبی نے کہا وہ سچ، جو اللہ نے کہا وہ سچ. اس پر زندگی کو اٹھاؤ اور دوسرے اخلاق پر زندگی کو اٹھاؤ. یہ ہے دو بنیادیں، اس پر دین اٹھے گا. ایک غیب پر، دوسرے اخلاق پر. خدا کی قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ کے نہ ماننے والے پکے پھلوں کی طرح اسلام کی جھولی میں گر جائیں گے. جیسے گرے اخلاق پر. اخلاق کی بنیاد ہے یہ زبان، یہ تیر و نشتر کا بھی کام کرتی ہے اور یہ سلائی بنائی کا بھی کام کرتی ہے. یہ چلے تو اچھے مجمع کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتی ہے، یہ صحیح چلے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ کے رکھ دیتی ہے. کر کیا رہے ہو اس کا استعمال دیکھو. اخلاق کی بنیاد ہے یہ زبان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کل قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا. ایک بندے کو، غور سے سننا، عجیب روایت ہے، بہت رات بھر نماز پڑھنے والا، بہت روزے رکھنے والا، خوب عبادتیں کرنے والا لایا جائے گا اور حکم دیا جائے گا اٹھاؤ اسے اور پھینکو جہنم کے اندر. وہ کہتے ہیں یا اللہ کس وجہ سے مجھے کیوں جہنم میں پھینکا جا رہا؟ کوئی ظاہری بڑا گناہ تو میں نے کیا نہیں ہے، پھر کیوں جہنم میں پھینکا جا رہا؟ جواب دیا جائے گا فلاں وقت تو نے کوئی بات اپنی زبان سے ایسی نکالی تھی جس سے دو قوموں اور مجموعوں میں تفریق پڑ گئی تھی، اس کی گناہ کا پہلے عذاب بھگت پھر جنت میں جانا، پہلے سے بھگت. مسلم شریف میں روایت ہے، مسلم میں حضور سے صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ایک عورت ہے رات بھر عبادت کرتی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے، پڑوسیوں کو ستاتی ہے. رات بھر عبادت، دن بھر روزہ، پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے. اور حضور چھٹتے ہی فوراً کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی بیچ کی بات نہیں ہے، فوراً جواب ہے یا فی النار، وہ عورت جہنمی عورت ہے، وہ عورت جہنمی عورت ہے. اخلاق کے جنازے نکل گئے ہیں، دین بدنام ہو رہا ہے. نکڑ چوراستوں پر دین کے جنازے نکل رہے ہیں اخلاق کی خرابی کی وجہ سے. کام کے جنازے نکل رہے ہیں اخلاق کی خرابی کی وجہ سے. یہ زبان ہے ابو بکر یوں پکڑ رہے ہیں اور ایسے کھینچ رہے زور سے، اتنا زور سے کھینچ رہے ہیں
کہ اس کو جڑ سے گویا نکال کر باہر پھینک دیں. حضرت عمر دوڑ کر آ رہے ہیں, یا امیر المومنین کیا کرتے ہو, زبان اکھڑ جائے گی آپ کی. کہا عمر اکھڑ دینے دے اسے آج. یہی وہ ہے, ان هذه اوردن الموارد, یہی وہ ہے جس نے مجھے جہنم کے قریب کر ڈالا ہے. یہ زبان بنیاد ہے کہ یہ میٹھی ہو, یہ نرمی والی ہو, یہ چلے تو پھول برسائے, یہ چلے تو آگ اور گولے نہ نکالے. بڑوں کے ساتھ ادب کی, چھوٹوں کے ساتھ شفقت کی, دوستوں کے ساتھ یاری اور پیاری کی, یہ چلے. یہ بنیاد تھی. حضور کے پاس کوئی آتا, حضور دو جملے اسے کہتے, وہ کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ. کیا تھی بات اس زبان میں؟ دو جملے حضور کہتے, دو باتیں اس سے کرتے ہیں. وہ کہتا میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک, آپ اللہ کے نبی ہیں. اور ہم سے کوئی دو جملے کرتا ہے تو کہتا ہے بھائی بعد میں مت ملنا مجھ سے. زبان کی خرابی اسلام کو بدنام کرتی ہے. اخلاق کی بنیاد ہے زبان. پھر اخلاق کی بنیاد ہے, حضور نے کہا ظلمن قطعک, توڑنے والے سے جوڑ, واعف عمن ظلمک, ظلم کرنے والے کو معاف کر, واعط من حرمک, نہ دینے والے کو دے. عیبوں کو چھپاؤ, ایک دوسرے کی عیبوں پہ پردے ڈالو. اصلاح یہ نہیں ہے کہ عیبوں کو اچھالا جائے, اصلاح عیبوں کے اچھالنے سے نہیں ہوتی, اصلاح عیبوں کو چھپانے سے ہوتی ہے. عجیب روایت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تنہائی میں گشت کر رہے ہیں. ایک گھر سے آواز آ رہی ناچ گانے کی, عبداللہ بن مسعود ساتھ میں. حضرت عمر کہہ رہے بھائی تم یہاں رکو میں دیکھتا ہوں. اور چھلانگ لگا کر اندر گئے تو دیکھا ایک بوڑھا ہے, وہ شراب بھی پی رہا ہے اور اس کے سامنے ایک عورت ناچ رہی ہے. کہا میں نے اس سے زیادہ برا منظر آج تک نہیں دیکھا, او بڈھے مرنے کے قریب ہے اور یہ کرتا ہے. وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں نے غلطی کی ہے, لیکن آپ نے بھی تو غلطی کی ہے, بغیر اجازت کے گھر میں آ گئے ہو, بغیر سلام کے گھر میں آئے ہو, دروازے کے بغیر گھر میں آئے ہو. میں نے ایک غلطی کی, آپ نے 3 غلطیاں کی. اپنی فکر جہاں تھی وہاں تو میں رونے لگے, ہاں ہاں میرا جرم تجھ سے بڑا ہے, روتے روتے باہر نکل گئے. عبداللہ بن مسعود کہنے کیا ہوا امیر المومنین؟ کہا کچھ نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا. وہاں چلے گئے. ایک عرصہ گزر گیا, حضرت عمر کی مجلس چل رہی ہے, وہ بڑے میاں سامنے آ کر ایسے بیٹھے ہوئے. حضرت عمر کہہ رہے بھائی وہ بڑے میاں کو آگے کرو. وہ سمجھ گئے آج میری شامت ہوگی, اور شامت آئی ہے. وہ پھر تھوڑی دور آئے, کہا اور آگے کرو, اور آگے کرو, اور آگے کرو. ممبر کے قریب بازو بٹھایا, کہا بڑے میاں کان قریب کرو. وہ کان قریب کیا تو کہا سنو, اس رات کی بات میں نے کسی سے نہیں کہی ہے. عبداللہ ابن مسعود باہر تھے, میں نے ان سے بھی کوئی تذکرہ نہیں کیا. خوش خرم زندگی گزارو, مزے کی زندگی گزارو. وہ جب یہ بات سنی تو کہا امیر المومنین, کہا کیا ہے, آپ اپنا کان ادھر کریں. انہوں نے کان لگایا, کہا آپ گواہ رہیں میں توبہ کرتا ہوں. زندگی اس پر ہے. اخلاق. حضور کے سامنے ایک صحابی آئے, حضور اسلام کیا ہے, ایسے آئے. حضور اسلام کیا ہے, اخلاق ہے. وہ ایسے آئے, شاید حضور میرا سوال نہیں سمجھے. حضور اسلام کسے کہتے ہیں, اخلاق کو. وہ نے شاید حضور نے نہیں سمجھا, ادھر سے آئے. حضور اسلام کسے کہتے ہیں, اخلاق کو. وہ پیچھے آئے گردن کے پاس اور چپکے سے کہا حضور اسلام کسے کہتے ہیں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. حضور پورا پلٹے, پکڑا ایسے, کہا کب سمجھے گا, اسلام اخلاق ہی کا نام ہے, اخلاق ہی کا نام ہے. اس کام کی بنیاد ہے کرام پر, اخلاق پر. اخلاق سے کام اسپیڈ رفتاروں سے دوڑے گا, اور بد اخلاقی سے یہ کام وہیں پر پیچھے جائے گا. یہ ہے 2 بنیادیں, غیب پر یقین اور اخلاق. اس کو حاصل کرنے کے لیے عنوان ہے اپنی مسجدوں کا نظام بناؤ, خروج کا نظام بناؤ. اللہ کے راستوں میں ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے چلو پھرو. موت کا کوئی بھروسہ نہیں کب آ جائے گی, زندگی کی شام کہاں ہو جائے گی, کچھ پتہ نہیں. آنے کی ترتیب تو یقیناً طے ہے کہ دادا پہلے اور باپ بعد میں اور پوترا اس کے بعد, لیکن جانے کی ترتیب کوئی طے نہیں. یہاں دیکھا جا رہا ہے کہ دادا اپنے پوترے کا جنازہ اٹھا رہا ہے, اور باپ بیٹے کا جنازہ اٹھا رہا ہے, اور شوہر کے سامنے بیوی مر رہی ہے, بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے جنازے کو اٹھا رہا ہے. اجل نہیں چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفات ہے بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے جارا,
پڑا رہ گیا یوں ہی سب ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. مٹے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مقا کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشا کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. وقت ہے دوستوں، آج وقت ہے. کب زندگی کی شام کس گلی میں ہو جائے گی کچھ پتہ نہیں ہے. وقت ہے، موت سے پہلے پہلے تیاری کرو، موت سے پہلے پہلے اپنی ترتیب بناؤ، موت سے پہلے پہلے آخرت کی فکر میں لگو، ورنہ مشاہدے کی زندگی تباہ کر کے رکھ دے گی، دنیا کی خواہشات تباہ کر کے رکھ دے گی. اور آدمی ایسی سنگین غلطیاں کرے گا جس کا پچھتاوا موت کے بعد جب اس کو ہوگا اس وقت ازالے کی کوئی شکل باقی نہیں رہے گی. اس وقت یہ ساری کی ساری چیزیں کھلی کھلی ہے. جو اپنی زندگی کا نظام بنائے گا، جو اپنی زندگی کی ترتیبیں بنائے گا، جو اپنی زندگی کی حقیقتوں کو سمجھ کر غیب کی یقین پر اپنی زندگی کو اٹھائے گا، اخلاق پر دعوت پر اٹھائے گا، وہ کامیابی کی بنیادوں پر جائے گا. اس مجمع سے 100% اس بات کی درخواست ہے، اپنی مسجدوں کو اللہ کے واسطے آباد کرو، اپنی مسجدوں کو آباد کرو. یہ ہے عبداللہ ابن رواحہ، آؤ بھی تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھے ایمان بڑھا دیں. یہ ہے عمر رضی اللہ عنہ، آؤ تھوڑی دیر مسجد میں ایمان تازہ کریں. یہ ہے معاذ ابن جبل جن کے ہاتھوں میں علماء کا جھنڈا کل قیامت کے دن ہوگا، آؤ تھوڑی دیر مسجد میں ایمان تازہ کریں. کرو گے بھائی سب انشاءاللہ. مسجدوں کو وقت ہو، مسجدوں کے اندر تعلیم کے حلقے، تفسیر کے حلقے، اپنے تجوید کے حلقے، سیکھنے سکھانے کے نظام کو بناؤ اور پھر اللہ کے راستوں میں خروج کو بھی مضبوط کرو. کرو گے بھائی سب انشاءاللہ. اب بتاؤ بھائی تقاضوں پر اللہ کی طرف نظر کر کے کون کون تیار ہے کم و بیش کے لیے؟ بتاؤ.